سر 2025 پاکستان کے لیے بہت زیادہ میں کہوں گی خطرناک ثابت ہوا ہے، خونی قسم کا ہوا ہے، کیونکہ جانی نقصان اتنا ہوا ہے، مالی نقصان اتنا ہوا ہے. پہلے تو جنگ لگی اوبیسلی جب ہماری ہمسایہ ملک سے، پھر اس کے بعد سیلاب آیا ہے، اور بھی اتنی سیاسی صورتحال خراب رہی ہے، اور سیلاب نے تو ہماری جانی اور مالی ڈھیر سارا نقصان کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں اسی طرح کی کچھ آسمانی آفات آنے کا کچھ آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، یا یہ ہے کہ ہمیں کچھ آنے والے سال ہم اسٹیبل رہیں گے، ہم ان سے تھوڑا سا بچے رہیں گے؟ یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں رباب، اس میں آپ کی کویشچن کو ہم دیکھیں نا تو اس میں دو طرح کے سوال ہیں. پہلی چیز ہے پاکستان میں آسمانی طور کے اوپر آفات کے اوپر، جی جی، کہ قدرتی طور کے اوپر آفات آئیں گی یا نہیں آئیں گی. اور دوسری چیز ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کہ آیا پاکستان جو ہے وہ اکانومی کے طور کے اوپر رائز کرے گا، بہتر ہوگا، مطلب یہ سارے یا مسائل ہیں نا. ہاں پولیٹیکلی طور ہاں، کے جی اوپر جی. انریسٹ جو چل رہا ہے وہ چیزیں کب، عوام کا اعتماد جو ہے وہ کب بحال ہوگا. اب اس میں پہلی چیز دیکھیں تو جو ابھی کا سال چل رہا ہے 2025، یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ 2025 میں تو پاکستان پہ جو قدرتی آفات آ رہی ہیں، جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان میں جو ماضی میں آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، ابھی جو 2025 کے میرے خیال سے کوئی 3 مہینے ابھی رہ گئے ہیں، ان 3 مہینوں میں بھی چیزیں کو بہت زیادہ سدھرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اچھا، مزید کچھ ہے؟ مزید اس میں رہیں گی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم جس منتھ میں بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، منتھ آف سپٹمبر میں، سپٹمبر کی 7 کو جو ہے وہ ایک خونی گرہن لگا ہے، جی بالکل. اور ریڈ بلڈ مون جو کہ دیکھا بھی گیا پاکستان میں. اس کے اثرات رہیں گے اکتوبر کے فرسٹ ویک تک، کیونکہ اچھا. کوئی بھی جب گرہن لگتا ہے، مکمل گرہن، اس کے 40 دن تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جا کے آپ کو اکتوبر کے فرسٹ ویک تک اس کے گرہن کے اثرات ہوں گے. اور گرہن چونکہ لگا ہے پاکستان کے چارٹ میں ایئر ایلیمنٹ میں، اور ایئر ایلیمنٹ میں لگا اور پاکستان کے نئے ذائچے میں لگا ہے حکمرانوں کے گھر میں. تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آسمانی طور پہ، قدرتی طور پہ عوام کے لیے مزید آزمائشیں جو ہے وہ اتر سکتی ہیں. حکمرانوں کے گھروں میں لگے ہیں اور آزمائشیں عوام کے لیے ہیں. دیکھیں عوام کے لیے بھی، کیونکہ جو مونسون سیزن ہے یا کسی بھی طور کے اوپر جو اگلا گرہن ابھی آ رہا ہے 21 اور 22 تاریخ کو، 21-22 کو جو گرہن لگ رہا ہے، یہ ایک تو عوام کے گھر میں لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے کے 5th ہاؤس میں. اس کے بعد یہ لگ رہا ہے ارتھ ایلیمنٹ میں. ارتھ ایلیمنٹ میں لگ رہا ہے جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ زلزلوں کے انڈیکیشنس. یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک زلزلہ آ سکتا ہے؟ یہ جو امپیکٹ رہے گا یہ تقریباً کوئی 15 اکتوبر تک رہے گا. زلزلہ آ سکتا ہے پاکستان زلزلے آنے کے چانسز ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ مزید کچھ قدرتی آفات، یہ پریشانیاں. زلزلہ کتنی شدت کا ہوگا، کچھ آئیڈیا ہم یہ دے کیونکہ سکتے ہیں؟ پارشل اکلپس ہے. اچھا. یہ پارشل اکلپس ہے کیونکہ کمپلیٹ اکلپس نہیں ہے. یہ جزوی گرہن ہوگا، اور یہ جزوی گرہن ہے تو اس کی شدت جو ہے وہ تھوڑی کم ہوگی. اچھا. اس میں نقصان بہت بڑے پیمانے پہ خدا نخواستہ نہیں ہوگا. چیزیں کسی طور کے اوپر تھوڑا سا پریشان کن ہوں گی، لیکن خدا نخواستہ جتنی سیلاب کے اوپر تباہ کاری ہوئی ہے اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ایک آپ نے حکمرانوں کا بھی اس میں ذکر کیا کہ مطلب لگ حکمرانوں کے گھر میں رہے، پیس عوام رہی ہے. پیس عوام رہی ہے. جی جی. تو اب حکمرانوں کے بھی پسنے کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ چکا ہوا ہے، کیونکہ حکمرانوں کے بھی ذائچے کے گھر میں لگ رہا ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ابھی اتھارٹیٹیو یا کمانڈنگ نشستوں کے اوپر لوگ موجود ہیں، ان کے آپ کو عنقریب چہرے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ گرہن کا لگنا جو ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اچھا. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی کوشچن کے دوسرے سوال کی طرف کہ پاکستان کے لیے چیزیں بہتری کی طرف کب ہوں گی. جی جی. دوسرا سوال دیکھا جائے تو پاکستان کے ذائچے میں اکانومی کے طور کے اوپر، معیشت کے لحاظ سے نسبتاً پاکستان کا ذائچہ نومبر 2024 سے پاکستان کے ذائچے میں ایک 10 سال اچھا دور سٹارٹ ہوا ہے، جو کہ سیٹرن کا دور ہے. یہ 10 سال کا ایک اچھا دور ہوتا ہے جس میں چیزیں اپنے اصل کی طرف واپس ریوائیو کرتی ہیں، چیزیں گریجولی طور کے اوپر بہتری کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں. کس لحاظ سے اچھا ہوگا یہ 10 سال جو اگلے آنے؟ اب آپ سب سے پہلے ہم 2024 کے بعد 2025 میں آ جاتا ہے. 2025 کی جو ابتدا ہوئی، پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے، پاکستان کو ایک گلوبلی طور کے اوپر امپورٹنس ملتی ہے. اس کے بعد پاکستان میں اپریل کے مہینے میں انڈیا پاکستان کا مارکہ آرائی ہوتی ہے، اس میں پاکستان کو پوری دنیا میں ایک عزت اور پہچان ملتی ہے. پاکستان کی اپنی عوام جو ہے اس کا مورائل جو ہے وہ نسبتاً بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کہیں نہ کہیں پہ چیزوں میں بہتری اور اسٹیبلٹی آنا شروع ہوئی ہے. وہ چیزیں جو کہ بالکل تھوڑا سا پاکستان میں مایوسی کی طرف جا چکی تھیں، وہ تھوڑا سا ریوائیو کرنا ریوائیو ہونا شروع ہو رہی ہیں. اور یہ ہر گزرتے سال کے ساتھ آپ کو ان میں بہتری انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی. ابھی جیسے کہ کرنٹلی ہم جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ وومن کرکٹ ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ
ہو رہی ہے اس وقت لاہور میں, اور آئی تھنک ایشیا بہرحال کپ ایک شاید میچ تو ہم ہار ہو رہی چکے ہیں, ہے. پہلا میچ تو ہم ہار چکے ہیں. وہ تو خیر پاکستان میں ہو بھی نہیں رہا, وہ تو یو اے میں ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے ہارے تو ہیں نا, ہم ہی ہارے ہیں نا, کہیں بھی وہ جگہ کہیں لیکن بھی. میچ میں ہار جیت تو چلتی ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مردوں کا میچ ہوتا ہے نا, جو کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی پر جنگی حالات میں دیکھتے ہیں, تو وہ تو پاکستان جیت چکا ہوگا. جی جی, اب کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں مطلب کھیل ہے تو کھیل میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی مزید ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ خارجہ پالیسی میں بہت امپرومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملا. پاکستان ایک بہت اچھے پیمانے کے اوپر اس خطے میں, جہاں پہ رشیا ہے, چائنا ہے, ایک تھرڈ پاور کے طور کے اوپر ابھر رہا ہے کہ جہاں پہ ان کی ضرورت ہم بن چکے ہیں کہ ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس اعتبار سے ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو بھی ایک انٹرنیشنل جو کانفرنس ہوئی ہے چائنا میں, تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو ایک اہمیت دی جا رہی ہے اس خطے میں پاور کو بیلنس کرنے کے لحاظ سے. تو پاکستان میں سال 2025 جیسے کہ یہ ایک 10 سالہ پاکستان کا بہتری کا ٹائم شروع ہوا ہے, اس میں 2025 یہ ایک پہلا سال ہے. اب پہلے سال میں چیزیں نسبتاً گریجولی طور پہ بہتر ہو رہی ہیں. اب اس میں پاکستان میں آپ کو اکانومی وائز بھی چیزیں رائز کرتی ہوئی نظر آئیں گی, اور اس میں مزید آپ کو جو فائدہ فیور نظر آئے گا اس میں انشاءاللہ ابھی 18 اکتوبر کو جوپٹر جو ہے وہ پاکستان کے معیشت کے گھر میں اور پاکستان کے خارجہ پالیسی کے لیے نسبتاً وہ ایک بہتر پلیسمنٹ میں آ چکا ہوا ہے. تو جوپٹر کا پاکستان کے معیشت کے گھر میں آنا, پھر اس کے بعد 18 اکتوبر کو اس کے خارجہ پالیسی کے گھر میں چلے جانا, پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بھی کرے گا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی, انٹرنیشنل پالیسی کو بھی بہتر کرے گا, کیونکہ جوپٹر کی 9th نظر پڑے گی انٹرنیشنل پالیسیز کے اوپر. اس کے بعد ابھی پاکستان کی معیشت کے گھر میں ہے, تو پاکستان کو معاشی طور کے اوپر نسبتاً بہتری کی طرف لے کے عالمی سطح پر جو ہے وہ ہم بہت ایک اچھے لیول پہ جائیں گے. مطلب عزت کے لحاظ سے تو ایک بہت اچھے لیول پہ ہم آلریڈی تو آ چکے ہیں, لیکن اب پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ ہے ہماری نوجوان نسل کے بے روزگاری کا, نوجوان نسل کی بے روزگاری کا, اس کے بعد آپ کی جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی سیلریز کا, ان کی قوت استطاعت کا, قوت خرید کا. تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو گریجولی طور کے اوپر تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوگی. یہ تو ہو گیا ہماری سیاسی معاشی صورتحال. آسمانی آفات اگلے اب 10 سال جب کہنے بڑے بہتر ہیں, تو اس کا مطلب اگلے آنے والے جو 10 سال ہیں اس میں ہم آسمانی آفاتوں سے بچ سکیں گے, مطلب اس طرح سے اتنی شدید نہیں ہوں گی اگر آتی بھی ہیں تو. لیکن اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آسمانی جو آفات یا قدرتی طور کے اوپر جو آزمائش آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس آزمائش کو ممالک آپس میں ٹیکل ڈاؤن کیسے کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آزمائش صرف پاکستان کے لیے آئی ہے تو یہ غلط ہے. آپ ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں, آپ بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ کنٹریز میں دیکھ لیں, جس میں چائنا ہے, یو ایس ہے, اس کے بعد رشیا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی یورپین کنٹریز ہیں, پھر اس کے بعد فار ایسٹرن کنٹریز ہیں. پاکستان کی خبروں سے باہر نکلیں اور تھوڑا سا انٹرنیشنل طور کے اوپر بھی دیکھیں, تو یہ 2025 میں مونسون سیزن ہو یا پھر کسی بھی طور کے اوپر سیلابوں کا آنا ہو, یہ پوری دنیا میں پہلے کی نسبت بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہوا ہے. پاکستان میں اوبویسلی ڈیمز نہیں ہیں, پاکستان میں اوبویسلی آپ نے جو بند بنانے تھے اس کے اوپر اتنا کام نہیں کیا, وہ تو ایک حکومتی علیحدہ پالیسی ہے. لیکن جو قدرتی طور کے اوپر آفات کا آنا ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ پورا خطہ اس سے بہت اچھے طور کے اوپر افیکٹ ہوا ہے. اس میں ہمارے ہمسایہ ممالک میں ہیں, اس میں فار ایسٹرن کنٹریز بھی ہیں, اس کے بعد اس میں وہ کنٹریز بھی ہیں جو کہ بڑی ویل اسٹیبلش اور بڑی ویل ڈیولپڈ ہیں. اس میں یورپین کنٹریز آ جاتی ہیں, اس کے بعد یو ایس کی بہت ساری اسٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ سیلابی صورتحال بنی ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آزمائش 2025 میں سے پاکستان کے لیے اتری ہے, یہ آزمائش کسی نہ کسی طور کے اوپر پوری دنیا کے لیے اتری ہے. کیونکہ 9 نمبر کا سال صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, 9 نمبر کا سال پوری دنیا کے لیے ہے. تو اس اعتبار سے پوری دنیا ہی اس چیز سے آنے والے سالوں میں جو ہے وہ آ سکتی ہیں, بالکل آ سکتی ہیں, اور ہم دو علیحدہ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی چیز ہے کہ پاکستان معاشی طور کے اوپر وہ آپ نے بتایا کہ وہ اگلے 10 سالوں میں جو ہے وہ بہتر ہوگا. اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے آفات کے اعتبار سے. جی. اب قدرتی طور کے اوپر آفات جو ہیں وہ بالکل آ سکتی ہیں, کیونکہ ہر سال 4 سے 5 گرہن لگتے ہیں. آ سکتی ہیں یا آئیں گی, کیونکہ ہر سال 4 سے 5 گرہن لگتے ہیں. اس لیے جب اگلے سال بھی گرہن لگیں گے, ان گرہنوں کی جو شدت ہوگی, وہ گرہن کن ہاؤسز میں لگ رہے ہیں, اور اس اعتبار سے آپ کو یا تو زلزلے یا قدرتی آفات وہ چیز ہوگی. اسی اعتبار سے ابھی ہم تھوڑا سا ماضی میں ریسنٹ پیچھے چلے جائیں, تو جو اسی سال پچھلا گرہن لگا تھا 29 مارچ کو, وہ مکمل شمسی گرہن تھا جو کہ پاکستان میں
دیکھا بھی گیا تھا. مکمل شمسی گرہن تھا اور اسی ٹائم کے اوپر 6 ستارے اسی ہاؤس میں اکٹھے ہوئے تھے, اور اس ٹائم کے اوپر بھی یہی پریڈکشنز دی گئی تھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ پوری دنیا میں بہت بڑا ایسا ہونے جا رہا ہے جہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر اموات, ہلاکتیں, پریشانی اور پرابلمس ہوں گی. اس کے فوری بعد اپریل میں جنگ ہوتی ہے, پھر اس کے فوری بعد جو ہے آپ کی دوبارہ سے یہ رشیا کی اور یوکرین کی وار دوبارہ ٹریگر کرتی ہے, پھر اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین والا پرابلم مزید ٹریگر کرتا ہے, پھر ایران اور اسرائیل ڈائریکٹلی طور کے پر آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اور تو یہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ اس گرہن کے اثرات, ان 6 ستاروں کو ایک گھر میں اکٹھا ہونا, وہ پرابلمس اپنے طور پہ چل رہی ہیں. تو یہ گرہن جب بھی لگتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ملکوں کے لیے, عوام کے لیے آزمائشیں, پریشانیاں, پرابلمز, مصیبتیں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ آنے والے سالوں میں بھی آنے والے سالوں میں بھی آ سکتی ہیں, اور اس کے لیے اتنی ہی شدت کے ساتھ آ سکتی ہیں. ٹیکل کرنا جو ہے وہ ہر ملک کا ایک اپنا ٹیکل کرنا جو ہے اوبویسلی وہ پلاننگ کے ڈیولپمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے.